نکتہ ختم نبوت پہ عرض کرنے لگا ہوں. اگر آپ نے دھیان سے سنا آپ اس کے انشاءاللہ مبلغ بن جاؤ گے, آگے سنانے والے بن جاؤ گے. نکتہ ختم نبوت پہ بیان کروں گا لیکن شان آپ کی بیان کروں گا. شان آپ کی بیان کروں گا. نکتہ ختم نبوت پہ ہو. اللہ نے میرے آقا کو سب سے آخر میں بھیجا, سب سے آخر میں, سب سے آخر میں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ شروع میں بھیج دیتا, یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ درمیان میں بھیج دیتا, یا یہ بھی تو ہو سکتا تھا جو منکرین ختم نبوت نے قوم کو شکل دکھائی اللہ حضور کو سیکنڈ لاسٹ بھیج دیتا, آخر والے سے پہلے بھیج دیتا. لیکن رب نے تینوں صورتوں میں نہیں بھیجا. شروع میں اللہ بھیج دیتا, مقام یہی ہوتا, نبیوں کے امام ہوتے. درمیان میں اللہ بھیج دیتا, مقام یہی ہوتا, ساری کائنات کے سردار ہوتے. آخر والے سے پہلے بھیج دیتا, ایک نبی حضور کے بعد رہ جاتا, مقام یہی ہوتا, اللہ کے حبیب ہوتے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لیکن نہ اللہ نے شروع میں بھیجا, نہ درمیان میں بھیجا, نہ آخر والے سے پہلے بھیجا, بلکہ سب سے. اب میں صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی جب دنیا میں ہو نا تو اس کا امتی, اس کا ماننے والا, اس کا صحابی جو اس کی زندگی میں مومن ہے وہ اپنے دور کا کامل مومن ہوتا ہے, کامل مومن ہوتا ہے. لیکن اگر نبی دنیا سے گزر جائے, امتی موجود ہے, چلتے چلتے اس کی زندگی میں جب اگلا نبی آ جائے تو اب پچھلے پر ایمان کافی نہیں. اب پچھلے پر ایمان کافی, وہ جو ایمان کامل تھا اب نہ رہا. اب ایمان کامل تب ہوگا جب اگلے کو مانے گا, کیونکہ اگلے کو رب نے بھیجا ہے. اگلے کو جسے رب بھیجے اسے پھر ماننا ضروری ہے. اسے پھر مثلا حضرت موسیٰ کا امتی, شریعت موسوی کا پابند, اپنے دور کا کامل مومن. حضرت موسیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے, امتی موجود ہے. امتی کی زندگی میں جب حضرت عیسیٰ آ گئے, اب موسیٰ پر ایمان کافی نہیں, اب ایمان کامل تب بنے گا جب عیسیٰ کو مانے گا. اللہ فرماتے میرا محبوب شروع میں آتا, درمیان میں آتا, یا آخر والے سے پہلے آتا. جیسا ہی اگلا نبی آتا میرے محبوب کی امت پر اگلے نبی کے آنے کی وجہ سے وہ لمحہ آ جاتا جب ان کا ایمان ناکافی ہو جاتا. میری رحمت گوارا نہیں کرتی وہ میرے محبوب کا امتی اور اس کا ایمان ناکافی ہو جائے. رب نے آگے کوئی آپشن ہی نہیں رکھا. جب محبوب کو مان لیا رب نے آگے کوئی آپشن ہی نہیں رکھا. بس آخری نبی, آخری رسول رب نے اتنا اعلیٰ بنایا, اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے, میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے, میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے, میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے. لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا. میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے, سر جھکا کے بولیں حدیث بنے, قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں تو جنت بنے, جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے, جسے رب سے مانگیں فاروق بنے, جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے, جو پیدا ہو خاتون جنت بنے, جسے بیٹیاں دیں ذی-النورین بنے, جسے چومیں حسین بنے, جسے مسلح دے صدیق بنے. یہ کہا دو یار کیسے ہوگا اللہ بول ذرا بول قدم اٹھائیں سنت بنے.
قدم رکھیں جنت بنے. حضرت آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک جملہ. قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں جنت بنے. اچھا جہاں قدم رکھیں جنت بنے, اور جہاں پھر حضور نے زیادہ قدم رکھے نا, ممبر سے اترے گھر گئے, گھر سے آئے ممبر پر, ادھر سے ممبر پر, ممبر سے گھر آئے گئے تو فرمایا ما بین بیتی, ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض. ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے معنی کرنے کا. آپ کو میرے ذوق کا پتہ ہی ہے, میں ایک اپنا ذوق رکھتا ہوں معنی کرنے کا. کتابی معنی نہیں کیا کرتا, میرا ایک اپنا تخیل ہے. مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حضور فرماتے ہیں ادھر دیکھ میرا گھر ہے, ادھر دیکھ میرا ممبر ہے. بیتی میرا گھر, ممبری میرا ممبر, ادھر میرا گھر ہے, ادھر میرا ممبر ہے. بیتی میرے گھر کو بھی مان, ممبری. اب ذرا منہ پہ ہاتھ رکھ کے روکنے کی کوشش کیجئے گا اپنی آواز. توجہ. بیتی میرے گھر کو بھی مان, ممبری میرے ممبر کو بھی مان, میرے گھر کو بھی مان, پھر میرے گھر جو جو آئی اسے بھی مان. بیتی میرے گھر کو مان, اس گھر میں جو جو آئی اسے مان. ممبری میرے ممبر کو مان, میرے ممبر پہ جو جو آیا اسے بھی مان. میرے گھر کو بھی مان, میرے ممبر کو بھی مان, میرے گھر میں پھر جو آئی اسے بھی مان. خدیجہ کو مان, عائشہ کو مان, حفصہ کو مان, حبیبہ کو مان, میمونہ کو مان, جویریہ کو مان, زینب کو مان, صفیہ کو مان, سودا کو مان, اور اماں مان. میرے گھر جو آئی اسے مان. آئے ہائے ہائے, صاحبان توجہ ہے کون؟ میرے گھر کو مان, میرے گھر جو جو آئی اسے مان. اپنی اماں مان, اپنی اماں مان, پھر میری بیٹیاں انہیں مان. زینب کو مان, رقیہ کو مان, ام کلثوم کو مان, فاطمہ کو مان, میرے نواسے حسن کو مان, حسین کو مان, علی زینبی کو مان, امامہ کو مان. میرا ممبر اسے مان, میرے ممبر پہ ابو بکر آیا اسے مان, عمر آیا اسے مان, عثمان آیا اسے مان, علی آیا اسے. میرا گھر مان, میرے گھر جو جو آئی اسے مان. میرا ممبر مان, میرے ممبر پہ جو جو آیا اسے. یا رسول اللہ, اس کا مطلب ہے میں درمیان میں آ جاؤں. حضور فرماتے ہیں درمیان میں کھڑا ہو جا, اسے بھی مان, اسے بھی مان, اور اپنے پیروں وال تک اپنے قدموں کی طرف دیکھ, اسے بھی مان, اسے بھی مان. اور جب قدموں کی طرف دیکھے گا تو پھر سینہ چوڑا کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہ تو جنت میں ہے.